افغانستان ایک ایسا ملک جہاں کبھی توپوں کی گھن گرج سنائی دیتی تھی، آج وہاں دنیا بھر کے مستقبل سے کھیلنے، نئی نسل کو برباد کرنے اور لوگوں کو نشے کا عادی بنانے کی تیاری کی جاتی ہے۔ یہ ہے افغانستان، ایک ایسا ملک جو جنگوں سے برباد ہوا ہی تھا، اب پوری طرح سے منشیات کی فیکٹری بن چکا ہے۔ یہاں پہلے پوست کے کھیت لہلاتے تھے، اب آئس، میتھ اور زہر کے دھوؤں نے فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ یہ زہر صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کو کھانے کے در پہ ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم UNODC کے مطابق افغانستان میں آئس کی پیداوار 2017 میں صرف چند کلو گرام تھی، لیکن 2021 تک یہ مقدار بڑھ کر تقریباً 30 ٹن تک پہنچ چکی ہے۔ یہ خطرناک نشہ ایک مقامی پودا ایپیڈیرا سے تیار کیا جاتا ہے جو افغانستان کے مغربی صوبوں میں بڑی مقدار میں اگتا ہے۔ ہلمند، فارا، ہرات اور نمروز جیسے علاقوں میں درجنوں خفیہ لیبارٹریاں قائم ہو چکی ہیں جہاں یہی ایپیڈیرا پودا زہر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کھیتوں سے فیکٹریوں تک کا سفر، جہاں کبھی پوست کے کھیت تھے اب وہاں میتھ کی بھٹیوں سے دھواں اٹھتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے منشیات اور جرائم UNODC اور ترقیاتی پروگرام UNDP کی مشترکہ رپورٹ افغانستان منشیات کی بصیرت 2025 میں بیان کیا گیا ہے کہ افغانستان اسمگلنگ کا بڑا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، لہٰذا یہ حقیقت اب عیاں ہو چکی ہے کہ یہ زنجیر افغانستان کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں 2 کشتیاں پکڑی تھیں جن سے 2.5 ٹن آئس اور 50 کلو کوکین برآمد ہوئی۔ یہ منشیات افغانستان سے آئی تھیں اور انہیں پاکستان کے ساحلی راستوں سے مشرق وسطی اور افریقہ کی طرف اسمگل کیا جا رہا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد منشیات اور دہشت گردی کی گزرگاہ بن سکتی تھی اگر پاکستان کے ادارے بروقت کارروائیاں نہ شروع کرتے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں غیر رسمی راستے اور خفیہ سہولت کاروں نے اس سرحد کو اسمگلروں کی جنت بنا دیا ہے۔ عالمی منصوبہ برائے بین الاقوامی منظم جرائم کے مطابق یہی راستے دہشت گردی اور منظم جرائم کو فروغ دیتے ہیں۔ بروکنگز ادارہ اور UNODC کی تحقیق کے مطابق افغانستان کی منشیاتی بنیاد پر مبنی معیشت آج مسلح گروہوں کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہے اور منشیات سے حاصل ہونے والا پیسہ پوری دنیا میں عموماً جبکہ پاکستان میں خصوصاً دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ پیسہ جنگجوؤں کی تنخواہوں، ہتھیار خریدنے اور دہشت گرد نیٹ ورکس کو زندہ رکھنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سیاسی، منشیاتی اور مجرمانہ نیٹ ورک ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جس میں طاقت، دولت اور خون کی تجارت ایک ساتھ ہو رہی ہے۔ سرحد کے دونوں طرف ایسے طاقتور عناصر موجود ہیں جو اس دھندے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ اسمگلنگ کے راستوں کی حفاظت کرتے ہیں، پیسہ سفید کرتے ہیں اور سرحدی نگرانی کی کسی بھی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کمزور سرحد طاقت کا ذریعہ ہے اور مضبوط نظام خطرہ۔ پاکستان نے اپنی سطح پر متعدد اقدام کیا ہیں جیسے بائیو میٹرک سسٹم، کارگو سکیننگ اور کیمیکل مادوں کی نگرانی جو کافی حد تک منشیات کی اسمگلنگ پر قابو پا رہے ہیں، مگر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صرف سرحدی کنٹرول سے یہ بحران ختم نہیں ہوگا۔ علاقائی تعاون، مالی شفافیت اور سیاسی عزم ہی اس زہر کو ختم کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان کے اندر بھی اس زہر کے اثرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نشے سے نجات کے مراکز کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نوجوانوں میں آئس کے نشے میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو افغانستان کے پہاڑوں میں پیدا ہوا اور اب پاکستان کے شہروں میں زندگیاں نگل رہا ہے۔ افغانستان کا یہ منشیاتی کاروبار اب اس ملک کا بایو پر بن چکا ہے اور جو پورے خطے کے امن، معیشت اور نسلوں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔